بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، شکریہ۔ شایان نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے یہ سب میں نے پری پلان کیا ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیگم، شایان ایسا نہیں کر سکتا۔ پاپا ممی کے سامنے منمنائے۔ یہ دیکھیں پریگنینسی رپورٹ۔ غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے، مجھے نہیں۔ ممی نے میری پریگنینسی رپورٹ ان کی جانب اچھال دی۔ پاپا رپورٹ دیکھنے کے بجائے سکتے کے عالم میں شایان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بیٹے کی جانب سے سخت صدمے سے دوچار تھے۔ شایان شرمندگی اور ندامت کی دلدل میں جا گرا تھا۔ ڈیڈ، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ نکاح؟ اس انکشاف پر ممی چکرا کر رہ گئیں۔ میری جو حالت تھی، کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر ایسا کوئی حادثہ نہ ہوا، اور میں ممی کے شانے سے لگ کر سسک کر رونے لگی۔ ہم نے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا جب میں ٹریننگ کے لیے اسے چھوڑنے گیا تھا۔ میں نے بارہا اسے سمجھایا کہ ممی کو بتا دو، مگر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پاپا شایان پر برس پڑے۔ ڈیڈ، میں بتانا چاہتا تھا مگر یہ ہر بار مجھے منع کر دیتی۔ وہ معصومیت سے بری الذمہ ہوتے ہوئے بولا، تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے؟ یہ ممی کا آخری سوال تھا اور بے حد کٹھن بھی۔ ممی کو مجھ پر پورا یقین تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور ممکن ہے شایان نے رشتے کے انکار پر مجھے زبردستی نکاح پر آمادہ کیا ہو۔ میں نے اشکوں سے بھری دھندلائی نظروں سے شایان کی جانب دیکھا، پھر نظریں پاپا پر آ کر رک گئیں۔ وہ مجھے اس وقت شایان سے بھی زیادہ مجبور، بے کس لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس واقعے کی تمام تر ملامتیں اور اذیتیں ان کے چہرے پر آ سمٹی ہوں۔ مجھ سے وابستہ ان کی ساری محبتیں اور چاہتے ایک ایک کر کے میری بصارتوں کے پردہ اسکرین پر چلنے لگی، جو بچپن سے اب تک انہوں نے مجھ پر نوازی تھی۔ جی، میری مرضی سے۔ میں نے بمشکل حلق سے لفظ نکالے اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری آنکھیں ہی نہیں، وجود بھی اشک بار تھا۔ شام تک کوئی بھی میری اشک شوئی کے لیے نہ آیا، صرف ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی۔ ممی شاید مجھ سے بہت خفا تھیں۔ تیسرے روز انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ جب میں نے تم سے شایان کے رشتے کی بات کی تھی، تب کیوں انکار کر دیا تھا؟ خفیہ نکاح کر کے تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے سامنے میری اور تمہارے پاپا کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ انہوں نے پوری طرح دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ میں نے ان کی ہر بات خاموشی سے چپ چاپ سنی تھی۔ میں تنہا اپنے کمرے میں خالی در و دیوار کو تک رہی تھی کہ پاپا اندر آئے۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ پرنم آنکھوں سے مجھے چپ کراتے رہے۔ ممی کے سامنے مجھے سچ بولنے کی جرأت نہ ہوئی تھی، مگر پاپا کو میں نے ہر بات صاف صاف بتا دی۔ وہ کچھ دیر رنج میں ڈوبے رہے، پھر التجا آمیز بولے، بیٹی، جو کچھ ہوا اسے قبول کر لو اور اپنے تک رکھنا۔ تمہاری ممی کو حقیقت کی خبر ہو گئی تو شایان کے ساتھ مجھے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گی۔ کاش شایان یہاں نہ آیا ہوتا۔ ممی کو میرے شایان سے نکاح پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو صرف چھپ کر نکاح کرنے پر تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے شایان کے ساتھ رخصت کرتی تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ ممی کا شایان کے ساتھ رویہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں شایان سے بھی اتنا ہی گلہ تھا جتنا مجھ سے۔ اس سارے واقعے سے فرحان بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ شایان کو بچپن سے ہی آئیڈیلائز کرتا تھا اور دل سے اس کا معترف تھا، مگر اب بیزاری سے اس سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، آپی، شایان بھائی کے لیے میرے دل میں بہت قدر و منزلت تھی، مگر جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ بچہ نہیں رہ گیا تھا، 16-17 برس کا باشعور نوجوان بن چکا تھا۔ وہ شایان سے نفرت کرنے لگا تھا، اور وجہ میں تھی۔ میری وجہ سے دونوں بھائیوں میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت تو میں بھی شایان سے نہیں کرتی تھی فرحان، بس مجھے ان پر غصہ ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، مگر یہ خفگی وقت کے ساتھ ہی ختم ہونی تھی۔ شایان اب بلا جھجک سب کی موجودگی میں خامدوں کی طرح مجھ سے بات کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میں گرنے لگتی تو مجھے تھام لیتا تھا، میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے خاموش پا کر گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہتا۔
میرے ہاتھ سہلاتا رہتا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، وہ صرف میرے کاغذات مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں ممی پاپا اور فرحان کو چھوڑ کر شایان کے ساتھ شارجہ چلی گئی۔ شایان سے میری ناراضگی تاحال برقرار تھی۔ اس کی موم جو در حقیقت اس کی خالہ تھی، میرا بے حد خیال رکھتی تھی۔ شایان تو مجھے فرش پر قدم نہ رکھنے دیتا، وہ میری اس قدر دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مجھے ندامت محسوس ہونے لگتی کہ وہ بدلے میں میری ایک مسکراہٹ کا بھی حقدار نہیں۔ شایان کی دعائیں رنگ لے آئیں اور میری ناراضگی اس روز دم توڑ گئی جب شایان کا بچہ میری گود میں آیا۔ وہ بنا بنایا شایان تھا، ویسا ہی گورا چٹا، دلکش نین و نقش والا، خوبصورت آنکھیں اور سنہرے بال، میری ایک بھی رمق اس میں نہیں گئی تھی۔ میں اپنی تکلیف بھول کر بار بار اسے خود سے چمٹا رہی تھی، بوسے لے رہی تھی۔ مجھے لگا یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ میری کل کائنات میری گود میں آ سمٹی ہو۔ میرا رویہ اب شایان کے ساتھ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میرے بچے کی آمد نے میرے دل سے اس کے باپ کے لیے تمام خلفشار دھو ڈالے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میرے قریب تر ہوتا گیا۔ ہم نے مل کر بچے کا نام شاویز رکھا۔ شاویز 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور گھٹنوں کے بل یہاں سے وہاں دوڑنے لگا۔ اس میں شایان جیسی پھرتی اور ضد تھی، جس شے کو دیکھتا اچکنے کو دوڑتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میں نے شایان سے کہا، آپ میری چاہت میں اتنا بھر جائیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے میری جانب ایک نظر دیکھا، پھر میری بات کی تہہ تک پہنچ کر بولا، تمہیں کس نے کہا میں نے وہ سب تمہاری چاہت میں کیا تھا؟ بے ساختہ میرے لب سکڑ گئے۔ بولی، تو وہ سب کیا تھا؟ ضرورت رشتہ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ مطلب؟ میں کم فہمی سے بولی، بھائی جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں شروع ہی سے ممی پاپا اور فرحان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے کبھی مجھے اس لائق نہیں سمجھا۔ مجھے پل پل کی خبر یہاں بیٹھے ملتی تھی، یہاں تک کہ آج تمہارے لیے کون سا رشتہ آیا، کہاں سے اور کیوں ریجیکٹ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ فرحان کے علاوہ ممی پاپا بھی مجھ سے شیئر کیا کرتے کہ وہ لوگ تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں۔ دعا کرو جلد اس کا جوڑ مل جائے۔ اور یہاں میں بیٹھا تمہارے لیے اسی طرح پریشان ہوا کرتا تھا جیسے کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک روز میں نے سوچا، اگر شرع مجھے یہ حق دیتی ہے کہ تم میری زوجیت میں آ سکو، تو کیوں تمہیں بار بار ریجیکٹ کیے جانے کی اذیت سے گزرنا پڑے؟ میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا۔ فرحان کے توسط سے میں نے تمہاری پکس دیکھی، تم جیسی بھی تھی مجھے قبول تھی، کیونکہ میں تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ موم سے تذکرہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی سے مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ مجھے پاکستان آنا پڑا، تمہارے انکار پر مایوسی ہوئی، مگر جو کام تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اسلام آباد نہ جانا ہوتا تو شاید میں ناکام واپس لوٹ آتا۔ حالات میرے حق میں ہوئے اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، اس نکاح کا حق وصول کرنا، اس کام کو پکا کرنا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا میرے وجود کا کوئی حصہ تمہاری کوکھ میں نمو پانے لگے گا۔ وہ خاموش ہوا تو میں بناوٹی خفگی سے بولی، یعنی آپ کو صرف مجھ سے ہمدردی تھی، محبت نہیں تھی؟ میری بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا، تم بار بار بھائی بھائی کی رٹ لگاؤ گی تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے میں نے بھائی والی محبت کو دبا کر رکھا، ورنہ آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ مزاح کے موڈ میں بولا تھا اور میں مسکرا کر سوچنے لگی، یہ بھی تو محبت کا ایک رنگ ہے شایان، جو بہن کی ہمدردی سے بیوی کے تعلق میں بدل گیا۔